السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف پیش کیا اور آپ کے پردادا ہاشم کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی۔ ایک اہم بات کہ وہ مدینہ گئے اور وہاں انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی اور وہاں ان کے ذریعے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا اور جو بعد میں چل کر کے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ لیکن اس لڑکے کے بارے میں مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو کوئی علم نہیں تھا، ہاشم کے گھر والوں کو کوئی علم نہیں تھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے ایک بھائی تھے مطلب، انہوں نے مکہ کی جو ذمہ داریاں تھیں اور جو ذمہ داری ہاشم کو ملی ہوئی تھی وہ ذمہ داری ان کے حصے میں آ گئی۔ مکہ کے لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ہاشم کے بھائی مطلب کی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد 10-12 سال گزرے اور ادھر مدینہ میں موجود ہاشم کا بیٹا شیبہ 10-12 سال کا جب ہوا تو ان کے بارے میں یہاں مکہ کے اندر ان کے گھر والوں کو، ہاشم کے گھر والوں کو بات معلوم ہوئی تو مطلب جو ہیں ہاشم کے بھائی وہ مدینہ گئے تاکہ ان کو وہاں سے لے کر کے آئیں۔ اور جب مدینہ کے قریب پہنچے اور اپنے بھتیجے شیبہ پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، انہیں سینے سے لگا لیا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن اس بچے نے یعنی شیبہ نے یعنی عبد المطلب نے آنے سے انکار کر دیا۔ نام شیبہ تھا لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، کیوں؟ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا، کہا اگر میری ماں اجازت دے دے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں۔ چنانچہ ان کی ماں سلمہ بنت عمرو کے پاس آئے، اجازت مانگی لیکن ماں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بیٹے کو جدا کیسے کر سکتی تھی؟ ماں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آخر ہاشم کے بھائی مطلب نے اور اس لڑکے کے چچا نے کہا کہ ہم اس بچے کو اس کے باپ کی حکومت اور اللہ کے حرم یعنی خانہ کعبہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس پر خوش ہو کر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب، ہاشم کے بھائی مطلب ان کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے کر آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، یعنی یہ بچہ مطلب کا غلام ہے، اسی لیے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا لڑکا شیبہ ہے۔ لیکن یہ شیبہ نام کا لڑکا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے اور تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں انہیں اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لڑکا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکہ کے اندر پہنچ گئے، اپنے خاندان والوں سے ملاقات کی اور پھر ان کی ذمہ داری میں تمام تر چیزیں آ گئیں جو ذمہ داری ان کے والد ہاشم انجام دیا کرتے تھے۔ اور عبد المطلب کو ان کے خاندان میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ تکریم، سب سے زیادہ شہرت ملی اور ان کے حصے میں وہ چیزیں آئیں جو کسی اور کے حصے میں موجود نہیں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 3 اہم واقعات جو عبد المطلب سے جڑے ہوئے ہیں وہ وقوع پذیر ہوئے، وہ رونما ہوئے اور لوگوں نے اس کو دیکھا۔ ایک واقعہ ہوا زمزم کے کنویں کی کھدائی کا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو جرہم نام کا قبیلہ آ کر کے آباد ہوا تھا، بعد میں وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے زمزم کا کنواں بھی پاٹ دیا، اس کے اندر ہتھیار وغیرہ پھینک دیے اور اس کنویں کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کنواں باقی رکھنا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب کا جب زمانہ آیا تو عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا اور انہیں وہ جگہ بھی دکھائی گئی اور دکھایا گیا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد انہوں نے کھدائی شروع کر دی اور رفتہ رفتہ وہ تمام تر چیزیں وہاں سے نکالی گئیں جو جرہم نامی قبیلے نے جاتے جاتے اس کے اندر پھینک دیا تھا۔ اور کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش کے لوگوں نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، لیکن عبد المطلب نے کہا یہ کام میرے لیے مخصوص ہے لہٰذا میں ہی اسی کو کروں گا۔ اور پھر بعد میں لوگوں کو اس کا احساس بھی ہوا کہ یہ کام کے لیے انہی کو خاص کیا گیا ہے، اور اسی موقع سے عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب بڑے ہوئے تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس لا کر کے اللہ کے نام پر
قربان کر دیں گے۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ اس کے بعد 2 اور اہم واقعات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، وہ اگلی ملاقات میں ذکر کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔